اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرنا۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، یہ فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے عرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ طویل دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ 2. اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹا ہو۔ جب دل پھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتی ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ طوفان میں درخت جھکتا ہے، ٹوٹنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے۔